بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو شروع کریں اس سے پہلے ایک دو گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری گزارش ہے کہ آپ کلپ کو لاسٹ تک دیکھا کریں، کیونکہ یہ اصل میں ایک درس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ ایک بیان سن رہے ہیں آپ یا نارملی بس کچھ ایسے ہی بس وقت گزاری کر، نہیں، وقت گزاری نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی ایسا کوئی رسمی بیان ہے، بلکہ ایک درس ہے باقاعدہ طالبین کے لیے، جو لوگ درود شریف کے طالب علم ہیں، درود شریف پڑھنے والے ہیں، یا درود شریف کا شوق رکھتے ہیں، یا دین کی باتوں کو سیکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہماری کلپس ایک درس کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا ان کو لاسٹ تک دیکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اکیلے دیکھ کر فارغ نہ ہو جائیں، بلکہ اپنے اہل و عیال کے درمیان میں بیٹھ کر ان کو سنا کریں، تاکہ اگر کوئی بات دین کی ایسی آ رہی ہے اس میں، جیسا کہ دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا نفع صرف ہم نہ اٹھائیں، بلکہ ہمارے اہل خانہ اور ہمارے اہل و عیال بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہمارے دوست و احباب بھی اس سے نفع حاصل کریں۔ تو اس لیے سب کے درمیان میں بیٹھ کر دیکھا کریں۔ ایک اور بات یہ ہے، جو اس میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہوں گی اگر جو سمجھ نہیں آ رہی، تو ان کو بار بار سن کر سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جو ایسی باتیں ہوا کریں جو تھوڑا مطلب یاد رکھنے کے لائق باتیں ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں یا تو موبائل میں سیو کر لیں، یا کہیں نوٹ کر کے ان کو جو ہے محفوظ کر لیں، اور ان کو کبھی کبھار ذہن میں ان کو گھماتے رہا کریں، ان کو دیکھتے رہا کریں کبھی کبھار۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کارآمد باتیں بار بار سننے سے سمجھ آتی ہیں، بار بار دیکھتے رہنے یا سنتے رہنے یا اپنے نوٹس کو کھنگالتے رہنے سے وہ بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آتی رہتی ہیں، اور وہ پرانا سبق یاد آتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دینی پیغام ہے، خالص دینی تحریک ہے، اس میں اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی لالچ شامل نہیں ہے، الحمدللہ، اور اللہ کرے دنیا کا لالچ شامل ہوئے بھی نہ، تو اس کو ایک دینی تحریک سمجھ کر، صدقہ جاریہ سمجھ کر، اپنے سارے حلقہ احباب تک، اپنے سب دوستوں، رشتہ دار، جہاں بھی آپ کے رابطے ضابطے ہیں، ان لوگوں تک، اپنی تمام سائٹس پر جو آپ چلا رہے ہیں ان پر ان کو شیئر کیا کریں، تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ ہو اور اس کا آپ کو اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بطور مشورہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بعض ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ کلپ تھوڑا مختصر ہونی چاہیے، کلپ لمبی ہو رہی ہے۔ دراصل شروعات جو کی تھی تو وہ مختصر کلپ صحیح کی تھی، لیکن بعض احباب کے مستقل تقاضے تھے کہ کلپ لمبی بنائیے، لمبی بنائیے، لمبی بنائیے، ہم سیر نہیں ہو پاتے، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا مختصر سے، آپ جو بات مختصر کی وجہ سے گھما جاتے ہیں، چبا جاتے ہیں، نہیں کہہ پاتے، اس میں ہم الجھ جاتے ہیں، ہمیں چاہیے آپ لمبی بنائیں۔ تو ہم نے تھوڑا سا لمبی بنانی شروع کی۔ ہمارے بعض ساتھی چاہتے ہیں کہ ہم کلپ مختصر بنائیں۔ ہمیں آپ مشورہ دیں کمنٹ کے ذریعے کہ کلپ جیسے چل رہی ہے ایسے ہی چلائیں، یا اس کے وقت کو کم کریں۔ دوسری بات، جو ٹاپکس ہم لا رہے ہیں، ہم اصل میں محنت کر کے، ڈھونڈ کے، تلاش کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی اس پر لگاتے ہیں، اور پھر جا کر جو ایک کیمیا چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو اس کا خلاصہ اور مغز ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہم جس طرح سے چل رہے ہیں، جو ٹاپکس ہم لا رہے ہیں، ان کو چلائیں، یا کچھ تھوڑا بہت چینج کریں۔ مقصد یا ذہن میں رہنا چاہیے، مقصد ہے دین کا نفع جس سے زیادہ ہو، جس سے دین کا نفع زیادہ ہوتا ہو، وہ والی رائے دیجیے گا۔ اپنی چوائس صرف نہیں، بلکہ جس سے امت کو نفع زیادہ ہو، وہ والی رائے آپ کی ہمیں چاہیے۔ چلیے ہم اپنی کلپ کو شروع کرتے ہیں۔ دو تین سوالات جو بار بار گھوم پھر کر آ رہے ہیں۔
ایک تو یہ کہ ہم مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی کریں اس پر، حالانکہ بار بار کہا گیا ہے، لیکن چونکہ بار بار سوال آتے ہیں تو پھر میں ایک بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مراقبے کا آغاز اس طرح سے کیجیے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس خیال اور تصور کے ساتھ بیٹھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا ہوں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میری زبان پر درود شریف جاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور میرے سینے میں، میرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ نور بہت دنوں تک دکھے گا نہیں، لیکن یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ وہ نور وہاں سے آ رہا ہے، میرے دل میں داخل ہو رہا ہے، وہ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے آپ کو، لیکن اس کا فائدہ پہلے دن دکھے گا انشاءاللہ، بشرط کہ یہ فوکس آپ کا جم گیا، اس کا نفع پہلے دن نظر آئے گا۔ تو اس میں پھر چاہے دل کی تبدیلی کا مسئلہ ہو، کسی بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی سحر و حاسب کا مسئلہ ہو، کوئی آدمی آپ کا عزیز اگر 2000 کلومیٹر دور بھی بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے اس پار بھی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس طرح سے اس پر توجہ ڈالیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر کہے گا کہ ہاں مجھے فائدہ ہوا ہے، مجھے فائدہ ہوا ہے۔ پھر آگے چل کر جب آپ پرانے ہو جائیں گے اور آپ پر یہ احوال کھلنے لگیں گے تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے، پھر آپ خود کہیں گے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے، اتنا زیادہ کھل جاتا ہے۔ وہ نہیں بتا رہا ہے آپ کو کہ مجھے فائدہ ہوا، آپ خود کہہ رہے ہیں میاں آپ کو فائدہ ہو گیا، آپ کا فلاں والا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ ہے مراقبہ، یعنی مراقبے کی افادیت ہے، یہ مراقبے کے فائدے ہیں۔ تو مراقبہ شروع کیسے کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکل رہا ہے اور میرے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، یہ شروعات ہے، آپ کی زبان پر درود شریف ہے، اس طرح سے شروع کیجئے۔ ایک اور سوال آیا ہے، ایک تو سوال لیے ہیں ہم نے آج، اصل میں سوالات تو بہت آتے رہتے ہیں، ان کو جن ذرائع پر وہ آتے ہیں وہیں جواب دیتے ہیں، لیکن چلیے آج میں نے سمجھا کہ یہ ایسے کامن سوالات ہیں جو بہت سارے لوگوں کو درپیش ہیں، تو میں نے سمجھا یہیں ذکر کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی ان سے نفع حاصل کریں۔ ایک سوال آیا کہ درود شریف تو ہم پڑھتے ہیں مگر ہمارا رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے رزق کے دروازے کیسے کھلیں؟ تو دیکھیے، رزق کے تعلق سے 3-4 باتیں بڑی ذہن میں رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، میرا کام چلے، ایک بہت بنیادی بات، اپنے ذریعہ معاش کو حلال اصولوں پر اختیار کیجیے۔ کاروبار تو آپ کا حلال اصولوں پر نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، جیسے آپ چاہتے ہیں میرے کھیت کی پیداوار میں برکت ہو جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، اور والد صاحب سے ملا تھا آپ کو یہ کھیت، بہن کو اس کا حق دیا ہی نہیں، سارے پر آپ کا قبضہ ہو گیا، بھائی بانٹ کے بیٹھ گئے، بہن بیچاری محروم رہ گئی، اب آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں ہماری کھیت میں برکت ہو جائے۔ اس کا وظیفہ یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر وظیفے کریں، اس کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ صاحبہ حق یعنی آپ کی بہن، اس کو اس کا حق دیجیے، پہلا وظیفہ یہ ہے۔ اس کا حق مار کر بیٹھے ہوئے ہو اور اس کے حصے کی زمین جو آپ کے قبضے میں ہے اس کی پیداوار میں چاہتے ہو کہ برکت ہو، اور اس کے لیے مولانا صاحب آپ کوئی وظیفہ بتائیے، مفتی صاحب آپ کوئی وظیفہ بتائیے، میں نے تو درود شریف بھی 50,000 پڑھ ڈالا، میں نے تو درود شریف بھی 1 لاکھ پڑھ ڈالا، اور صاحب اب برکت کیسے ہوگی؟ حرام میں برکت نہیں ہے، دوسروں کا مال کو قبضہ کرنا یہ شریعت میں حلال نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر کی بات یہ، اہل حق کا حق ادا کیجیے۔ پھر کاروبار آپ کا حلال ہونا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں سود کی بڑی آگ لگی ہے، اللہ حفاظت رکھے۔
ایک آدمی کے کاروبار میں سب کچھ خیر ہے، بس سود کا قرضہ لے کر اس نے اس میں لگا دیا ہے، یا کسی اور صورت بہرحال سود اختیار کر لیا ہے، اب وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وظیفے تمہیں تباہی سے روک نہ سکیں گے، کیونکہ سود پر تو اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہو وہ برکتوں کے خواب وظیفوں کے ذریعے سے اگر دیکھ رہا ہے تو کیوں خواہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہو؟ پہلے سود سے توبہ کرو، وظیفے بعد میں پڑھنا، یہ چیز ہے۔ لیکن چلیے، آپ نے کسی بہن کا حق بھی نہیں مارا، آپ کا رزق کا جو وسائل جو ہیں، آپ کے کاروبار جو ہے وہ بھی حلال ہے، اور آپ سود وغیرہ سے بھی جڑے ہوئے نہیں ہیں، الحمدللہ آپ سود کی لعنت سے محفوظ ہیں۔ اب بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اور مغرب کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ، جبکہ وہ باقی جو باتیں میں نے شروع میں ذکر کی ہیں، جبکہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو اب برکت آنے میں کوئی تعمل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کاروبار بہت بڑا کرنے کی اب آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، چھوٹے سے کاروبار میں ہی آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بس مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، عشاء بعد درود امی 500 مرتبہ پڑھتے ہیں، کاروبار کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ انہیں کاروباریوں کے مقابلے اچھے طریقے سے پالتا ہے۔ کاروباریوں کا توکل ہوتا ہے اپنی دکان پر، ان کا بھروسہ ہوتا ہے اپنے کاروبار پر، اپنی جابز پر، اپنے بزنس پر، اور اس درود شریف پڑھنے والے اور اس سورہ واقعہ پڑھنے والے کا توکل اللہ پر ہے۔ اب آپ کہیں گے میاں، پھر وہی مجھے کسی نے کہا تھا، انڈائریکٹلی آئی تھی بات میرے پاس، کہ یہ تو بہت بڑے ولی کو، یہ تو اولیاء کرام کا کام ہے صاحب، وہ ایسے متوکل ہو جاتے ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ سے اولیاء کرام کا کام ہے؟ کیوں امت کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں بہکا رہے ہو امت کو؟ یہ بات غلط ہے کہ آپ امت کو بہکا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس چیز کی نالج نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر معاملے میں بولیں، خاموش ہو جائیے۔ یہ متوکلین اور اولیاء کاملین کا کام نہیں ہے، یہ عام مسلمان کا کام ہے، عام مسلمان کا کام ہے۔ ایک لڑکا میرے پاس آ کر مجھ سے کہتا ہے 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، آج بھی 5 وقت کی نہیں پڑھتا، 1-2 ٹائم کی نماز، بہرحال 5 کی نہیں تھی، اب 2 کی ہو، 3 کی ہو، 4 کی ہو، جتنے کی بھی ہو، 5 وقت کی نماز نہیں تھی، اور زندگی نیک لوگوں کے جیسی نہیں تھی۔ یہ بھی سن رکھیے، زندگی نیک لوگوں جیسی نہیں تھی، زندگی ایک عام جوان ہوتے ہیں نا، ہندوستانی معاشرے کے جوان برباد ہیں، جن کو کچھ اچھی صحبت مل گئی، جن کو کچھ نیک لوگوں کی صحبت مل گئی، ان کی تو میں بات کر نہیں رہا، لیکن جن کو نہ پڑھنا لکھنا ملا، نہ ان کو اچھی صحبت ملی، وہ برباد ہیں بیچارے۔ تو بس اسی ٹائپ کا سمجھ لیجئے کہ کوئی اچھی صحبت اگر ملی بھی ہوگی تو اس کا اتنا نفع نہیں اٹھا سکا۔ تو بالکل عام جوان درود شریف شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، درود شریف پڑھنے سے پہلے کام نہیں تھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں فرصت نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں اس جوان کی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نیک لوگوں میں نہیں گن سکتے ہیں، اور جس کو نمازیوں میں بھی نہیں گن سکتے ہیں۔ یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ بھئی نمازی تو وہ ہے نا جو ہر حالت میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی نمازی ہے۔ جو 2 ٹائم کی پڑھتا ہے، 4 ٹائم کی پڑھتا ہے، وہ نمازی نہیں ہوتا، وہ من مرضی کا نمازی ہے۔ اصل نمازی وہ ہے جو ہر حال میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ تو وہ آدمی نمازی نہ کل تھا نہ آج ہے، پہلے کبھی بچپن میں رہا ہوگا۔ تو عزیزو، ایسے لوگ اگر درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ صاحب یہ تو بڑے متوکلین کا کام ہے، یہ تو بڑے اولیاء کاملین کا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو درود شریف کی عظمت و افادیت
درود شریف کی اہمیت اور درود شریف کے وقار اور مقام کا، درود شریف کے جو فائدے اللہ نے درود شریف میں رکھے ہیں ان کا آپ کو پتہ نہیں چلا اصل میں۔ آپ نے کتاب پڑھ لی اور بس ہاں بھائی درود شریف کے بڑے فائدے رکھے، چلو بس ٹھیک، بات ختم۔ پڑھی نہیں آپ نے شاید، اور پڑھی تو آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے امت کو نہ بہکاؤ خدا کے لیے۔ اگر ایک گناہ گار انسان بھی درود شریف پڑھتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے اوقات میں برکت ہوتی ہے، اس کے مزاج میں اصلاح آ جاتی ہے، اس کی ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو برکت رزق کے سلسلے میں ایک تو 500 مرتبہ درود شریف عشاء کے بعد، بلکہ وہ تو ہر چیز کے لیے ہے، صرف رزق کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے ہے، جس چیز کی آپ دعا کریں۔ اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد، یہ دونوں چیزیں الہامی ہیں اصل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں درود شریف 500 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا تھا مجھے، وہیں مغرب کے بعد ایک مرتبہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا بھی حکم فرمایا تھا۔ ایک 19 تاریخ تھی، شاید مئی کی تاریخ تھی میرے خیال سے، بہت سالوں کی بات ہوئی۔ میرا گمان یہ ہے کہ شاید 2007 رہا ہو یا 8 رہا ہو۔ تو 20 تاریخ کو ہمارا ایک پروگرام تھا رد بدعات پر، تو 19 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کل 20 تاریخ تھی تو آج جو 19 تاریخ کی جو رات آئی، اس رات میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحالت خواب اس حقیر فقیر کے یہاں لبوں پر بوسہ دیا اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح سے یہ دو اعمال ایسے ہیں جو بذریعہ خواب خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، اور الحمدللہ اس دن سے میری کوئی بھی ناغہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو رات کی بات تھی۔ اگلے دن جو 20 تاریخ آ رہی تھی، تو 20 تاریخ کی مغرب میں نے جس شہر میں سفر میں تھا، جہاں ہمارا پروگرام ہونا تھا، میں وہاں گیا تھا، تو وہاں میں نے روڈ کی ایک مسجد تھی، وہاں میں نے مغرب پڑھی، اور مغرب کے بعد میں نے سورہ واقعہ پڑھی۔ یہ میرا پہلا دن تھا، اور اللہ کا شکر ہے اس دن سے آج تک الحمدللہ ایک بھی ناغہ نہیں ہوئی۔ شکر خدا، اللہ استقامت دے، قبول بھی فرمائے۔ تو رزق کے لیے کیسا انتظام ہوا؟ پھر رزق کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ مجھے رزق کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت کبھی بھی نہیں پڑی، الحمدللہ۔ مجھے وسائل کے بغیر اللہ نے رزق عطا فرمایا۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں یوٹیوب پیسوں کے لیے نہیں چلاتا، اور مجھے اس سے کوئی ارننگ نہیں ہوتی، میں یہ پیسوں کے لیے نہیں چلاتا، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے چلاتا ہوں۔ اس سے امت جو درود شریف پڑھ رہی ہے وہ میری کمائی ہے بس۔ حشر میں جا کے اگر مجھ سے پوچھ لیا کیا لایا ہے، کم سے کم میں یہ کہہ سکوں گا اللہ بہت بڑی تعداد درود شریف پڑھنے والوں کی لایا ہوں، یہی میری کمائی ہے، مجھے اس پر امید ہے اللہ کی ذات سے۔ اس لیے عزیزوں، رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بہت شوق ہے آپ کو اور بھی کچھ کرنے کا، تو ایک مختصر سا کام اور بتا دیتا ہوں، اسے کر لیجئے اگر آپ چاہیں تو۔ صبح شام ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، صبح کو 100 بار، شام کو 100 بار۔ یہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں بس آپ کو نبتا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب میں رائے پور میں پڑھتا تھا تو برابر میں ایک عالمپور اور امادپور 2 گاؤں تھے، وہاں کے ہمارے حضرت مولانا قاری ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ان سے ہم نے بیضاوی وغیرہ اور بعض دوسری کتابیں پڑھیں۔ بڑے شفیق تھے، بچوں کے امین بھی تھے، وہ امانتیں رکھتے تھے۔ تو ان کے گاؤں میں ہم کبھی تبلیغی جماعت کی نسبت پر جاتے تھے، پیدل کا راستے ہوتے تھے، پیدل ہی جاتے تھے۔ تو اس گاؤں میں جس مسجد میں ہماری جماعت گئی، وہاں کے امام تھے حافظ عبد الرحیم صاحب، اللہ بخشے انہیں، شاید ان کا بھی انتقال ہو گیا میرے خیال سے۔ تو ان سے بھی ہمیں محبت ہو گئی تھی، ہم ایک بار ان کے گھر پہنچے، علاوہ ٹائم میں، جماعت کے علاوہ پہنچے، تو ان کا اچھا خاصا گاؤں میں بڑا سا گھر تھا، تو تنخواہ مختصر اور گھر اتنا بڑا۔ تو ان سے ایسے ہی کوئی بات چلنے کے لیے، اس وقت میں میری زندگی میں سورہ واقعہ داخل نہیں ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو یہ جتنا بھی گھر بار وغیرہ وغیرہ آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی بنایا ہے، اور فلاں کام بھی کیا، فلاں کام بھی کیا، کیا کیا بتایا انہوں نے پتہ نہیں، اب ساری بات یاد نہیں، لیکن وہ گھر مجھے یاد ہے۔ اچھا خاصا گھر، بڑا لمبا چوڑا سا گھر تھا۔ کہنے لگے یہ گھر جانتے ہو کیسے ہے؟ میں نے جی یہ سورہ واقعہ کی برکت سے ہے، میں روزانہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتا ہوں، اور یہ اس کی برکت ہے۔ تو آپ درود شریف بھی پڑھا کریں،
اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں 1 مرتبہ۔ باقی بہرحال ہماری کلپس کو سب لوگوں تک شیئر کیا کریں، فیضان سنت کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ بارک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔